رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطوط کو لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم کو روانہ فرمائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون اس طرح سے تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرہ سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے عمرو بن عاص کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ وہ جب روانہ ہو کر عمان پہنچے اور اب سے ملاقات کی تو دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ عمرو عاص نے کہا کہ میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ عمرو عاص نے کہا ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ عبد نے کہا اے عمرو عاص تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائے کے اتباع ہوگا۔ عمرو عاص نے کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ عبد نے کہا تم نے کب ان کی پیروی کی؟ تو عمرو عاص نے کہا ابھی جلد ہی۔ عبد نے دریافت کیا تم کس جگہ اسلام لائے؟ تو عمرو عاص نے کہا نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عبد نے پوچھا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ عبد نے کہا اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ عبد نے کہا اے عمرو دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہم جھوٹ کو حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا میں سمجھتا ہوں ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ تو عمرو عاص نے کہا کیوں نہیں؟ عبد نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے؟ تو عمرو نے کہا نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا خدا کی قسم اب اگر وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے گا تو میں نہیں دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناک نے کہا کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ تو ہرقل نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے۔ عبد نے کہا عمرو دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ تو عمرو نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ عبد نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ تو عمرو نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں۔
نیکی و صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی، پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ عمرو عاص نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے۔ عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں عمرو نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا اے عمرو، ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ وہ اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہا ان کی۔ پھر ایک دن اس نے عمرو عاص کو بلایا اور وہ اندر چلے گئے۔ جواب داروں نے ان کے بازو پکڑ لیے، اس نے کہا چھوڑو، اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ بیٹھنا چاہتے تھے تو انہیں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ عمرو عاص نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو۔ تو عمرو عاص نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا، اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر عمرو عاص نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ تو عمرو عاص نے کہا سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ تو عمرو عاص نے کہا سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضا و برغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار روند ڈالیں گے، تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے اور رسول اللہ تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد اس کے بھائی کے پاس چلے گئے۔ اس کے بھائی نے کہا عمرو مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے عمرو عاص اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ ان کے بھائی نے عمرو عاص کو ان کے ہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شہ سوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے حساب کرنا پڑا ہوگا۔ عمرو عاص نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہٰذا دوسرے دن صبح ہی عمرو عاص کو بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے عمرو عاص کو آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی اس کے خلاف ان کے مددگار ہوئے۔